بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مغرب کے وقت گھر کے دروازے بند کرنا کیوں ضروری ہے؟ رات کو دروازے بند کر کے سونا کیسا ہے؟ کیا اسلام میں اس بارے میں کوئی تعلیمات موجود ہیں یا نہیں؟ اگر موجود ہیں تو وہ کون سی ہیں؟ رات کے وقت کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا ہے۔ رات کو تمام مخلوق آرام کرتی ہے، دن کو اللہ نے روزی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ناظرین، رات کو مغرب کے بعد گھر کے دروازے بند کر دینے چاہیے، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی موجود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق ارشاد موجود ہے تو اس بات میں بھی پھر بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی کہ مغرب کے بعد گھر کے دروازے بند کرنا کیسا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر مغرب کا وقت ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں اندھیرا ہے، تو آپ اپنے گھر کی لائٹیں آن کر دیں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا اور کوئی بھی موذی جانور آپ کے گھر میں ہو کہ جس کا آپ کے گھر میں ہونا خطرے سے خالی نہ ہو۔ تو اس صورت میں احتیاط کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ اندھیری کی وجہ سے کسی بچے کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو وہ موذی چیز تکلیف پہنچا دے۔ تو اس لیے جب گھر میں مغرب کے بعد اندھیرے کے وقت روشنی ہوگی تو اس طرح سے آپ کی ان چیزوں سے حفاظت ہوگی، اور روشنی میں وہ نظر بھی آ جاتے ہیں۔ بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر 4-5 کمرے ہیں اور صرف ایک ایسا کمرہ ہے کہ جس کمرے میں رہنا سہنا ہوتا ہے، وہیں پر اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، اور باقی کمروں میں رہنا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، اور بعض لوگ بغیر استعمال والے کمروں کی بھی لائٹیں آن کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کمرے کو استعمال میں نہ لایا جائے اس کی بھی لائٹس آن کر دی جائیں۔ اگر ضرورت ہو تو آن کریں، ورنہ نہیں، اس سے اسراف ہوگا۔ اس لیے بچوں کی اور اپنی حفاظت کے لیے ضرورت کے وقت روشنی کر لینی چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ مغرب کے وقت دروازہ کھلا رکھنا چاہیے یا بند کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر کے اندر کر لو اور دروازوں کو بند کر دو۔ ارشاد ہے کہ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو ایسی مخلوق نکلتی ہے کہ اگر مغرب کے وقت انہیں کوئی مل جائے، یعنی کہ بچے راستے میں انہیں کھیلتے ہوئے مل جائیں، تو اس طرح اس چیز کا سایہ ان بچوں پر یا شخص کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اب وہ مخلوقات جنات کی ہو یا کوئی بھی ہو کہ جس کا گزر اس راستے سے ہو رہا ہو تو وہ ان پر مسلط ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مغرب کے بعد اپنے گھر میں داخل کر لو اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لو۔ لیکن بچے کھیلتے کھیلتے وقت کو نہیں دیکھتے، بلکہ کھیل میں مگن ہو کر کھیلتے رہتے ہیں، اور مغرب کی اذان کے بعد بھی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پھر جب وہ کھیل کود سے فارغ ہو کر گھر جاتے ہیں تو کسی بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کوئی بچہ رونے لگ جاتا ہے، کوئی بچہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں پھر جب ان کو ایسے راستوں سے لے کر گزر پڑ جاتا ہے کہ جب گھر پہنچ کر وہ روتے ہیں تو تب کہتے ہیں کہ اب انہیں نظر لگ گئی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر کے اندر داخل کر لو تاکہ وہ مخلوق جو نکل رہی ہے اس کا سایہ آپ کے بچوں پر نہ پڑے۔ اور جب بھی آپ سونے لگیں اور تمام دروازوں کو بند کرنے لگیں تو چاروں طرف سے بند کر کے پھر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی حفاظت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت میں لکھا ہوا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھ کر گھر کی حفاظت کے لیے پھونک مار کر سویا کریں، اور جو آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ جن اور شیاطین کی تمام
تمام شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور گھر سے نکلتے وقت بھی آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے گھر کی حفاظت کی غرض سے داخل ہو جاتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والا سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر، گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے نگہبان جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے پوری رات حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی رات کو سویا کریں تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کریں تو آپ کی حفاظت یقینی ہوگی۔ اور رات کو سونے سے پہلے برتن بھی دھو کر سویا جائے۔ رات کو برتن بغیر دھلے چھوڑ کر نہ سویا کریں۔ اس کے متعلق بھی سخت تاکید کی گئی ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے برتن کھلے چھوڑ کر سو گئے تو گھر میں اس کے باعث بے برکتی ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آغاز ہو یا شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو، اپنے گھر کی کھڑکیاں دروازوں کو بند کر لو، کیونکہ شام کے بعد شیاطین فضا میں پھیل جاتے ہیں۔ اور رات کے اس پہر میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازے نہیں کھول سکتے۔ رات کے اس وقت میں اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کا نام لے کر برتنوں کو ڈھک دو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے برتنوں کو ڈھک کر رکھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ گندے برتن رکھ کر نہ سوئیں، کیونکہ گندی چیزوں پر ہی شیطان آتا ہے۔ اپنے گھر کو صاف رکھنے کا معمول بنائیں اور سونے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیں کہ آپ کا گھر صاف ہے اور احتیاط کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن ڈھانپ دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جس میں وبائیں اترتی ہیں اور وہ ایسے برتن میں اتر جاتی ہیں کہ جس برتن کا منہ نہ ڈھانپا گیا ہو۔ اور ان سب کاموں سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، اور جب برتنوں کو ڈھک دیا جاتا ہے تو وہ بیماریاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح رات کو باوضو ہو کر سوئیں اور سونے سے پہلے کے ذکر و اذکار کر کے سوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اور اللہ کے حکم پر عمل کر کے ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں، کیونکہ ان تعلیمات پر عمل کرنا سراسر نیکی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں، کیونکہ فائدہ ہمارا ہی ہے۔ قرآن کو کھول کر تو دیکھو، کسی اور سے اپنے سمجھنے کی توقع بھی نہ رہے گی، تو اسے بھی پڑھ کر دے تو دیکھو، کسی اور کے جواب کی ضرورت درپیش نہ آئے گی۔ تم قرآن میں خود کو ڈھونڈ کر تو دیکھو، کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔ قرآن میں اپنے رب کی محبت میں گم ہو جاؤ گے۔ اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جب مدد کرتا ہے نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ سنو، اللہ سے اچھی امید رکھو، وہ آپ کی پریشانی کو سکون میں بدل دے گا۔ دعائیں ہمیشہ کیا کرو، کبھی مایوس نہ ہوا کرو، کیونکہ جو کام آپ کو ناممکن لگتے ہیں آپ کی دعائیں ان کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔